جس طرح گردش افلاک ٹھہر جائے کبھی، میں وہاں پر ہی کھڑا ہوں وہ جہاں چھوڑ گیا، اور اس لیے آنکھ سے جاتا نہیں پانی کاشف، اس لیے آنکھ سے جاتا نہیں پانی کاشف، جب سے روٹھا ہے وہ یادوں کا دھواں چھوڑ گیا۔ ایک غزل کے چاندہ شیر کے، جہان عشق میں بس کر میاں خاموش رہنا ہے، جہان عشق میں بس کر میاں خاموش رہنا ہے، یہاں پر لوگ بولیں گے یہاں خاموش رہنا ہے، جہان عشق میں بس کر میاں خاموش رہنا ہے، یہاں پر لوگ بولیں گے یہاں خاموش رہنا ہے، اور اسی سے جنگ چھڑتی ہے، اسی سے امن آتا ہے، اسی سے جنگ چھڑتی ہے، اسی سے امن آتا ہے، زبان کو سیکھنا ہوگا جہاں خاموش رہنا ہے۔ اسی سے جنگ چھڑتی ہے، اسی سے امن آتا ہے، اسی سے جنگ چھڑتی ہے، اسی سے امن آتا ہے، زبان کو سیکھنا ہوگا جہاں خاموش رہنا ہے، اور ہمارے اور ہمارے رنج و غم کا بھی کسی کو رنج کیا ہونا، ہمارے رنج و غم کا بھی کسی کو رنج کیا ہونا، زمیں خاموش رہنی ہے، زماں خاموش رہنا ہے، ہمارے رنج و غم کا بھی کسی کو رنج کیا ہونا، زمیں خاموش رہنی ہے، زماں خاموش رہنا ہے، اور تمہارے سچ سے واقف ہیں کسے انکار ممکن ہے، تمہارے سچ سے واقف ہیں کسے انکار ممکن ہے، جہاں پہ ڈر ہو فتنے کا وہاں خاموش رہنا ہے۔ شکر تمہارے شکر میں سناتا، تمہارے سچ سے واقف ہیں کسے انکار ممکن ہے، شکر تمہارے سچ سے واقف ہیں کسے انکار ممکن ہے، جہاں پہ ڈر ہو فتنے کا وہاں خاموش رہنا ہے، یہ شاعر کب فسونگر ہے، فسوں ٹھہرا ہنر اس کا، یہ شاعر کب فسونگر ہے، فسوں ٹھہرا ہنر اس کا، وہ سر چڑھ کر تو بولے گا کہاں خاموش رہنا ہے، یہ شاعر کب فسونگر ہے، فسوں ٹھہرا ہنر اس کا، وہ سر چڑھ کر تو بولے گا کہاں خاموش رہنا ہے، یہ دل ہے میر سا میرا، یہ میری جان غالب سی، یہ دل ہے میر سا میرا، شکر یہ دل ہے میر سا میرا، یہ میری جان غالب سی، مثال شمع رویا بھی دھواں خاموش رہنا ہے، یہ دل ہے میر سا میرا، یہ میری جان غالب سی، مثال شمع رویا بھی دھواں خاموش رہنا ہے، یہ بزم یار ہے کاشف، یہاں پہ ضبط لازم ہے، یہ بزم یار ہے کاشف، یہاں پہ ضبط لازم ہے، کہاں کیا بات کرنا ہے، کہاں خاموش۔ جناب کاشف سجاد کے بعد میں ملتمس ہوں صدر مجلس میاں محمد ممتاز و محترم شاعر جناب حنیف صوفی صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰੇ
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇ, ਅੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਅੰਬਰ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਖਿੱਚ ਲਵੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2-3 ਸ਼ੇਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਫਰਾਂ ਹੈ ਸਨ ਪਰ ਮੈਂ 100 ਨੂੰ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। पहले मैं खराज तहसीन और खराज अकीदत, तो मैं खराज अकीदत की तरफ अभी चल रहा हूँ कि अल्लाह पाक हमारी सारी दुआएं सजदों के सदक़े अपने फ़ज़ल और करम से अपनी शान के मुताबिक कबूल करे। और महमूद गज़नी साहब हमारे सब के जितने अजीज़ व अक़ारिब दुनिया से जा चुके हैं सबके हक़ में अल्लाह पाक कबूल करे। इमाम हुसैन के सदक़े, पूरे ख़ानदान के सदक़े, जब हम आले मोहम्मद पढ़ते हैं तो सब कुछ उसमें आ जाता है। एक बड़ा खूबसूरत मेरे दिल में भी था, मेरे भाई ने सूफ़ी हनीफ़ साहब ने एक बात कही कि हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के कॉलेज के स्टूडेंट्स में मुशायरा रखें और उसकी मुख्तलिफ़ जहतें सामने लाने के लिए, उसके लिए कॉलेज भी हाज़िर है, उसका प्रिंसिपल भी हाज़िर है, पूरा स्टाफ हाज़िर है मेज़बानी के लिए। और इंशाअल्लाह 1 रुपया भी किसी किस्म का ना हमें चंदे की ज़रूरत है और कॉलेज से भी नहीं लगने दूंगा। अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी पॉकेट से खर्चा करके जब यह प्रोग्राम बनेगा इंशाअल्लाह मैं हाज़िर हूँ। कॉलेज हाज़िर है, हमारे स्टूडेंट्स हाज़िर हैं, ये स्टूडेंट्स की तरबियत का मरहला है। अब मुझे जो अदब से प्यार करने वाले लोग हैं, अदब से इश्क करने वाले लोग हैं, उनसे मुझे चंद एक सवाल पूछने हैं। मैंने 35 साल, 1 साल कम हो गया 34 साल, क्योंकि 1 साल उनको गए हुए, मुझे यहाँ पे प्रोफेसर बने 35 साल हो गए। इन 34 इयर्स के पीरियड में मेरी बहुत अक्सर औकात किसी महफ़िल में, किसी शादी में, किसी जनाजे में बुरे वाला है, बड़ा प्यार करने वाला बुरे वाला है, तो जहाँ मुलाकात होती हम दौड़ के प्यार से मिलते, वो देखते, वो प्यार से। मैं अपना उनसे सीखा है कि अगर प्यार से मुस्करा के मोहब्बत से मिला जाए तो क्या लोगों पे असर होता है। तो मैं महसूस करता था कि जब गज़नी साहब इतने दौड़ के प्यार से मुस्कराते, मैंने पूरी ज़िंदगी मुस्कुराहट के अलावा उनका चेहरा नहीं देखा। अब सवाल ये है, क्या उनके दिल में अपनी ज़िंदगी के दुखों का एक दुख था, कोई ख़ानदान में कमी पेशी का दुख था, या माशरे में जो अल्लाह की मखलूक बैठी है जिसके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जहाँ जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह की उस मखलूक का उनके दिल में दर्द था और उनकी शायरी में भी वो मिलता है। ये हमने उस पर रिसर्च करके इसको फाइंड आउट करना है। अगर उनके दिल में अल्लाह की मखलूक के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का दुख था, गरीबों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का दुख था, बेटियों के हाथ पीले न करने की ताकत रखने वाले माँ बाप का रंज था,
انسانی رشتوں کے احترام کا ایک معیار میں کمی کا رنگ تھا، تو یہ ساری چیزیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ صرف نیک انسان نہیں تھے، وہ ولی اللہ تھے، کیونکہ اللہ پاک نے تو یہی کہا کہ جب اللہ پاک پوچھے گا بندے سے کہ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کھلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تیرے دولت تھی مجھے کپڑے لے کے دیے، میں بیمار تھا تو نے نہ میری بیمار پرسی کی، نہ میرے پاس دعائیوں کے پیسے تھے تو نے مجھے دعائیاں نہیں دیں، اسی طرح ہوتا جائے گا۔ تو دولت مند پوچھے گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں نہیں دیکھا آپ کو، آپ کہاں تھے؟ یہاں ادب والے لوگ بیٹھے ہیں، تشبیہ نہیں ہے، یا پرسونیفیکیشن ہے یا استعارہ ہے۔ اللہ پاک کہے گا فلاں غریب آدمی جو تھا وہ میں ہی تو تھا، تو یہاں پرسونیفیکیشن آتی، استعارہ بھی نہیں بنتا، کسی میں جا کے بیٹھ جانا۔ میرا فلانا غریب آدمی تھا، اس کی بیٹی رو رہی تھی، وہ شادی کے لیے تھا، تو تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کی مدد کی تھی۔ تو جب یہ سارے سوال مختصر یہ کرتا ہوں، اگر یہ سارے سوالوں کا جواب تو وہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں محمود غزنی صاحب کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کیسے کرنا ہے، ان کے دکھوں میں شرکت کیسے کرنی ہے، ان کو محسوس کیسے کرنا ہے، ان کے لیے اچھے جذبات، پاکیزہ جذبات، اعلیٰ خیالات اور عملی اقدامات کیسے کرنے، یہ ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں جو ماحول تھوڑا سا گرمی کی وجہ سے سخت ہو رہا ہے، میں مختصر کرتے چلتا ہوں۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے زندگی کے کچھ پہلوؤں پہ جو میرے نوٹس میں ہیں چند لگاؤں، لیکن یہ انشاءاللہ ہر سال ہوتا رہے گا، یہ موقع ملتا رہے گا، اظہار کرتا رہوں گا۔